ایس ایچ اردو اسٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک شہر میں ایک بلوچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس کے نئے جوتے بنانے کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوتے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اسے آمدنی نہ ہوتی وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے بھی رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اٹھ گیا اور وہ جوتے جو بنا رہا تھا اس کا چمڑا وہیں چھوڑ کر اٹھا اور اپنی رہائش کی طرف چل پڑا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حل کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز جب موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا اس کے نئے جوتے تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتے نہ بنائے تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آواز دینا شروع کر دی۔ آوازیں سن کر بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، ایسے تو میں نے نہیں بنا سکتی۔ میں ایسے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے تو پہلے کبھی نہیں بنائے۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ لیے کہ دکان کے باہر سے ہر شخص کی نظر اس پر پڑتی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی گھر واپس آیا تو شام ہونے کو تھی۔ موچی کی بیوی کھانے بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے چمڑا کاٹا اور انہیں سینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی سے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والے میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف چل پڑا۔ دوسرے روز موچی جب صبح دکان میں آیا تو ایک مرتبہ پھر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا اس کے آج پھر بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی اپنی لاعملی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جوتے بک ہو گئے۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ دیر بعد یہ جوتے فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو ہمارے لیے جوتے کون بناتا ہے؟ موچی نے کہا، آج رات ہم اپنی دکان میں نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے یہ کون سا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی الماری کے پیچھے چھپ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ آدھی رات کے بعد آشتان کی چمکتی ہوئی کچھ آوازیں آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ 2 خوبصورت ننھی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چرمنی کے ساتھ دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتوں کے انہوں نے اچھے جوڑے تیار کر دیے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر اس طرح چھوڑ کر دونوں ننھی پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئی۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمارے لیے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہم انہیں کوئی تحفہ دیں۔ موچی کی بیوی بولی، دونوں پریوں کے ننھے پاؤں تھے اور ان کے لیے کپڑے عام تھے، ان کے کپڑے بھی عام تھے، شاید انہیں ان کی کپڑوں میں سردی لگتی ہو، کیوں نہ میں ان دونوں کے لیے کپڑے بنا لوں۔ موچی نے بھی اپنی بیوی کے ہاں میں ہاں ملائی۔ موچی کی بیوی نے ان دونوں پریوں کے لیے بہترین گرم جیکٹ تیار کی اور ساتھ ہی 2 جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جرابوں کے جوتے بھی بنائے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے والی میز کے بجائے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹ کر رکھنے کے دونوں ننھی پریوں کے لیے جیکٹ اور جرابوں کے گفٹ پیک تیار کر کے رکھے تھے اور الماری کے پیچھے چھپ کر
پریوں کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کے بعد پریہ دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز پر آ کر کھڑی ہوئی۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گفٹ کھولیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراً جیکٹیں اور جرابیں پہن لی۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھوم رہی تھیں اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمکنے کے راستے دکان اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمکنے کے راستے دکان سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے نہیں آئی۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا، جو کام عمدہ اور خوبصورت جوتے تھے، اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا۔ لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہیں کر سکتا۔